ہر وقت زندگی توڑ رہی ہے، دولت کے انبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے، ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلذذ نصیب نہیں ہے۔ تو وہ ایک عجیب اضطراب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، دکھ بھری زندگی، مصیبت میں گھری ہوئی زندگی، مصائب آلام کے اندر پھنسی ہوئی زندگی، ایک مصیبت زدہ زندگی کا تصور۔ تو اب ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اس کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ان اسباب میں سے ایک بھی ہو تو اس کو فی الفور دور کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر وہ 5 سبب پائے جائیں تو اس کو تو باہر صورت ایک نئی زندگی کا، خوبصورت زندگی کا، ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جو بدبختی اور بے کیف زندگی کا سبب و ذریعہ ہے وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلذذ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، جمعۃ المبارک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہوں اور اتنے تھکے ہوں، صبح کو جاگ نہ آئی ہو اور نماز فجر رہ گئی ہو؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا کبھی ہوا ہو تو کیسا بے چینی میں دن گزرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی کھوئی چیز ہے۔ اس طرح دن بھر کے سفر سے آئے ہوں، تھکے ہوں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ لیٹ گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، چین کی نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر چین کی نیند آ جاتی، حالانکہ آپ تو سو گئے ہیں، لیکن وہ کس چیز نے آپ کو اٹھا دی اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے؟ تو آپ نے نماز نہ پڑھی ہو اور وہ بھی آپ تھکن سے چور ہیں تو آپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی، تو جب چین کی نیند نصیب نہیں ہے نماز کے بغیر تو چین کی زندگی نصیب کیسے ہوگی؟ اور وہ شخص جو 5 نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کی، تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کو کچھ چیز ضرور کاٹتی ہے۔ اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے چینی کے اسباب کیا ہیں۔ نمازی کو تو پتہ ہے کہ آج سارا دن بے چین اس لیے گزرا کہ میں فجر کی نماز نہیں ادا کر پایا، رات بار بار میں اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ شعور بھی چھین لیا گیا جس سے وہ تو کہتا ہے کہ آج ڈپریشن ہے، آج فلاں مسئلہ ہے، آج میرا کوئی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، رات کو اٹھ کے کوئی گولی لیتا ہے اور جو ہے وہ بار بار بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی؟ تو اس کے نیند نہ آنے کا سبب تو کچھ اور ہے، لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور دوائی کسی اور چیز کی کھا رہا ہے اور مرض اس کا کوئی اور ہے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تارک نماز ہو۔ تو 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب عازم سفر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کافر تھا، تو کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کہتا ہے کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، میں نے دبا دیا اس کو۔ وہ ہمارے ہاں ہوتا نا، یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو۔ 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی، ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے، اتنا زور آور تھا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا زمانے میں بندے 2 ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں۔ اس نے کہا اگر صحیح چھان نہ لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں میرا کون مقابلہ کرے۔ یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور، لیکن تھوڑی سی
हवा भरो, ये कैसा गुब्बारा है, फौरन फूल भी जाता है, लेकिन कोई मामूली सी सुई चुभ जाए तो सारी हवा भी निकल जाती है, और अगर तेजी से कोई चीज़ हो तो पटाखा भी लगता है। तो ये गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी सी हवा से, तकब्बुर की हवा से, दौलत की हवा से, इक़्तिदार के नशे में ये फूल के कितना बड़ा हो जाता है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, कहता है मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर इतनी हवा है, मेरे ऊपर किसी का बस कैसे चल सकता है। यक़ूल, वो कहता है अहलकतु मालन लुबदा, मैंने ढेरों माल फना कर दिया। जब वो माल नुमाइश में खर्च करता है तो फिर उसकी तस्वीरें भी जारी करता है, फिर लोगों को बताता भी है, देखो मैंने ये घर का गेट लगाया तो किसके कितने पैसे लग गए, शादी पे मैंने इतने की आतिशबाजी कर दी। पहले तो कहता मेरा कोई बगाड़ नहीं सकता, मैं ताकतवर हूँ, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा सकता हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, मेरे असर रसूख बहुत सारे, कचहरियाँ मैं खरीद लेता हूँ, थाने मैं खरीद लेता हूँ, कैसे हो सकता है, मैं ताकतवर हूँ, मेरा असर रसूख बहुत है। फिर कहता है मैंने फलां मामले में इतना माल लगा दिया, इतना माल फलां लगा दिया। वो अपने माल के फजूल खर्च पर लोगों से दाद ले रहा होता। अल्लाह अकबर। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, ये उसकी सारी बात बयान करने के बाद अब ये देखिए, अयहसबु, वो गमान करता है, वो भूल गया है, फरामोश कर गया इस बात को, अल्लम यरहु अहद, क्या उसको किसी ने नहीं देखा। ये अल्ले तल्ले फजूल खर्चियाँ, ये माल को यूँ उड़ाना और नुमाइश करना, मैंने देखा है ये मज़हब वाले लोगों में भी है कि आप जामिया के लिए फ़ंड मांगे तो आपको नहीं देंगे, और एक बेअमल नाथा होगा तो उसके ऊपर ऐसे पैसे फेंक रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो चुपके से आपने दाखिल होकर पैसे दिए, रसीद ली और चले गए, लेकिन वहाँ तो वीडियो भी बन रही है, तो वहाँ फिर इंसान ऐसे उड़ाता है खुश दिली के साथ। वो खुश दिली रूहानी तस्की की नहीं होती, वो नफ्स की तस्की होती, हज़्ज़े रूह नहीं होता, हज़्ज़े नफ्स होता है। अगर इस्लाम की रूह और कुरान का मुताला हमारी ज़िंदगी में आ जाए और कुरान जो बताता है वो हम समझ जाएं, तो ज़िंदगी नूर न ला नूर हो जाए, हम फिर अल्लाह की मखलूक के लिए नरम दिल हो जाएं। कल अब जिस तरह बाप बेटों के लिए होता है, इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हमारी शफ़क़त होनी चाहिए। फरमाया ये एक दीवार की तरह है। इस्लाम की तारीफ क्या की गई है, मुसलमान वो है कि जो रात को 100 नफल पढ़ता है, मुसलमान वो है जो दिन को इतने पारे ख़त्म करता है। नहीं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो क्या हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं? आज हम दूसरों पर कीचड़ उछालना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। आज का सोशल मीडिया भरा हुआ है दूसरों के उयूब को उछालने के लिए। आज मिंबर व मेहराब से भी, मुझे माफ़ करना, जिस तरह के दरस और सबक दिए जा रहे हैं,